سورہ ال عمران قرآن کا تیسرا چیپٹر ہے جس میں 200 آیتیں ہیں اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ کا نام ال عمران رکھا گیا مطلب عمران کی فیملی، کیونکہ اس میں مریم اور ان کے والد عمران کے گھرانے کا ذکر ہے۔ یہ سورہ ایمان والوں کے لیے تسلی، نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ مومن کا ایمان مضبوط ہو، انہیں صبر اور اتحاد کے بارے میں بتایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اصل کامیابی اللہ کے ساتھ اخلاص اور تقوی میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن کے 3rd چیپٹر سورہ ال عمران کی تفسیر بتاؤں گی۔ ہم بات کرتے ہیں سورہ ال عمران کے مین تھیمز کے بارے میں۔ سورہ ال عمران میں کن کن چیزوں کی بات کی گئی ہے؟ نمبر 1، وننس اینڈ گریٹنس آف اللہ۔ سورت کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم سے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ اور قائم رہنے والا ہے، یعنی اللہ ہی اصل خالق ہے اور وہی سب کچھ سنبھالتا ہے۔ یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قرآن کو اسی اللہ نے نازل کیا ہے جس نے تورات اور انجیل بھیجی تھی۔ تو جو فرسٹ تھیم ہے اس سورہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی وننس اور گریٹنس کے بارے میں بات کی گئی ہے، توحید کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس سورہ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں بات کی گئی ہے فیملی آف عمران، خاندان عمران کا ذکر۔ یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک زندگی کا ذکر ہے۔ جب ان کی ماں نے انہیں اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، اللہ نے مریم کو اپنے قدرتی طریقے سے ایک معجزہ بنا دیا۔ ان کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا، اللہ تجھے ایک بیٹا دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے، جیسے آدم علیہ السلام بنا ماں باپ کے پیدا کیے گئے تھے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ جو اس کا سیکنڈ تھیم ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں قرآن نے صاف طور پر بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے۔ تو یہ چیز ہمیں قرآن میں صاف طور پر مینشن ہے سورہ ال عمران میں۔ 3rd پارٹ ہے اہل کتاب کو دعوت۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ، جیوز اور کرسچنز کو ایک خاص دعوت دی ہے، ایک دعوت توحید کی، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنے کی۔ یہ آیت نمبر 64 میں ہے کہ کہہ دو اے نبی اہل کتاب سے، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ 4th پارٹ ہے لیسنز فرام دا بیٹل آف احد۔ اس سورہ کا ایک حصہ بیٹل آف احد کے بعد نازل ہوا۔ اس وقت کچھ مومن مایوس ہوئے تھے۔ اللہ نے انہیں تسلی دی، جیت اور ہار دونوں امتحان ہے، اگر تم صبر اور اطاعت پر قائم رہو تو اللہ تمہیں کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ یہاں یہ درس دیا گیا ہے کہ کمزوری اور اختلاف سے بچنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ پارٹ ہے صبر، تقوی اور اخلاص۔ اللہ نے کہا کہ دنیا کا مال، دولت اور طاقت صرف ایک امتحان ہے۔ جو لوگ تقوی اور ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے جنت تیار ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور فائنل ایڈوائس یہ ہے کہ سورہ کے آخر میں اللہ نے مومن کو ایک خوبصورت پیغام دیا، اے ایمان والو صبر کرو، استقامت سے کام لو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو سورہ ال عمران سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان پر قائم رہو چاہے مشکلیں آئیں۔ Respect and believe in all prophets and their messages۔ اتحاد اور صبر مومن کی اصلی طاقت ہے۔ اصل کامیابی آخرت میں ہے، دنیا صرف امتحان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ The life of this world is nothing but the enjoyment of delusion۔ تو یہ تھی سورہ ال عمران کی تفسیر، جو کہ میں نے بہت ہی زیادہ ایزی لینگویج میں بتائی ہے تاکہ ہر کسی کو سمجھ آ سکے۔ تو آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔